بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الروض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد 2، باب 11، فصل 13، غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں فقہائے کرام کے اقوال، اور وہ بھی اب حنبلی فقہا کے اقوال، پیج نمبر 385 سے 385، پارٹ نمبر 64، قول نمبر 1۔ امام ابن قدامہ المقدسی شرح الکبیر میں فرماتے ہیں، باب الامان، مکلف مسلمان مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، رہا ہو یا قید، سب کا امان دینا صحیح ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث مبارک ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی طرف سے دی گئی امان شرعی طور پر ایک ہے، یہ ان میں سے سماجی درجے میں سب سے کم درجے کا شہری بھی دے سکتا ہے۔ جس نے کسی مسلمان کے ذمہ کو توڑا، اس پر اللہ تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی نہ نفل۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر مزید فرمایا، ایک بالغ مسلمان کی طرف سے دی جانے والی امان کو درست تسلیم کیا جائے گا، خواہ وہ غلام یعنی ان میں سے باعتبار حیثیت سب سے کم درجے کا مسلمان ہو یا اس سے بھی کم درجے کا۔ یہ متنبہ کرنے کے لیے فرمایا ہے، ورنہ تو مسلمان سب برابر ہے۔ فضیل بن یزید رقاصی سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کر کے روانہ فرمایا، جس میں بھی شامل تھا۔ ہم ایک مقام پر لڑائی کے لیے موجود تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ آج ہمیں ضرور فتح حاصل ہوگی، لہٰذا ہم آ جا رہے تھے کہ ہم میں سے ایک غلام پیچھے رہ گیا۔ اس نے دشمن سے اشاروں سے بات چیت کی اور انہوں نے اس سے اشاروں سے بات کی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے اشاروں کی زبان میں بات چیت کی۔ اس غلام نے دشمن کو تحریراً امان دے دی اور اس تحریر کو تیر پر باندھ کر ہمارے طرف پھینک دیا۔ ہم نے یہ تحریر لے لی اور وہاں سے نکل گئے، یعنی دشمن پر حملہ نہ کیا۔ لشکر کے امیر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے خط لکھا اور انہیں آگاہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمان غلام آزاد مسلمان مردوں کی طرح ایک شہری ہے۔ اس کی دی گئی امان تمام مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ امان دینے کے معاملے میں وہ آزاد شخص کی مانند ہے۔ مذکورہ بالا حصہ کو سعید نے روایت کیا ہے، اس لیے کہ وہ ذمہ دار مسلمان ہے اور اس کی دی ہوئی امان آزاد مرد و عورت کی طرح درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، امان مسلمانوں میں سے کمزور ترین مرد بھی دے سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ایک غلام کی جانب سے دی گئی امان بھی قبول کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کمتر حیثیت کا حامل ہے تو اس کی امان بھی قابل عمل ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آزاد مسلمان کا امان دینا۔ یہاں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں کہ غلام کو لڑنے کی اجازت دی گئی یا نہیں، حتیٰ کہ ایک قیدی کی طرف سے دی گئی امان بھی قابل عمل ہے۔ قول نمبر 2۔ امام ابن مفلح الحنبلی المبدع میں فرماتے ہیں کہ امان سے متعلق باب، امان دینے کے باب میں اصل حیثیت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی ہے، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا فرمان ہے، مسلمانوں کی طرف سے دی گئی امان شرعی طور پر ایک ہے، یہ ان میں سے سماجی درجے میں سب سے چھوٹا یعنی کمتر حیثیت کا حامل شخص بھی دے سکتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق علیہ حدیث بھی روایت ہے، جب انہیں امان دے دی گئی تو ان کے ساتھ لڑائی کرنا، ان کے مال چھیننا اور
انہیں کوئی نقصان پہنچانا حرام ہے۔ مزید یہ بھی کہا چاہے کوئی آزاد ہو متفقہ طور پر یا غلام ہو۔ کثیر علماء کا یہی قول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مسلمان غلام مسلمان شہریوں میں سے ہے اور اس کا امان دینا جائز ہے۔ سعید نے اس کو روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ان میں درجے میں سب سے چھوٹا بھی امان دے سکتا ہے۔ اگر اسی طرح ہو تو اس کا حدیث نبوی کی روشنی میں امان دینا درست ہوگا، اگرچہ اس کے علاوہ چاہے درجے میں چھوٹا ہو یا تو اس کی جانب سے امان دینے کی بات درست ہے، اس لیے کہ وہ مکلف مسلمان ہے۔ آزاد کی مانند اس میں سے درست ہونا مطلقاً برابر ہے کہ اسے قتال کے لیے اجازت ہے، خواہ وہ قیدی ہو۔ اسی بات پر نص وارد ہوئی ہے۔ قول 3، امام علاء الدین مردوادی الحنبلی نے الانصاف میں فرمایا، قانونی طور پر ذمہ دار مسلم بالغ مرد ہے یا عورت، آزاد ہے یا غلام، آزاد کردہ ہے یا قیدی، شرعی طور پر امان دے سکتا ہے۔ یہ ایک عمومی شرعی رائے ہے۔ یہ اقرار نامہ بلا شک و شبہ ہے اور قانونی ماہرین کی کثرت اس پر متفق علیہ ہے۔ قول نمبر 4، علامہ منصور بن یونس بہوتی الحنبلی کشاف القناع میں فرماتے ہیں، اس قول کی بنیاد اس حکم خداوندی پر ہے، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، تمام مسلمانوں کی طرف سے دی گئی ضمانت ایک درجے میں ہے، یہ مسلمانوں میں سے کمتر کی طرف سے بھی دی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت متفق علیہ ہے۔ امان دیے جانے کے بعد اس بات کی سختی سے ممانعت کر دی گئی ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے، غلام بنایا جائے یا قید کیا جائے، اس کی دولت پر قبضہ کیا جائے یا اسے کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ 5، علامہ بہوتی نے مزید بیان کیا ہے کہ حدنا سے متعلق احکام کا باب۔ لغوی اعتبار سے حدنا کا معنی ہے سکون، اطمینان اور آسودگی۔ شرعی طور پر اس سے مراد ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے تحت خاص مدت تک لڑائی ضرورت کے مطابق بند کر دی جائے۔ اس کے متن کی بنیاد فرمان خداوندی ہے، اور اگر تمہارے ساتھ نبرد آزما وہ کفار صلح و آشتی کے لیے جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور سنت کے حوالے سے مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے بحالی امن کا یہ مفاہمتی معاہدہ کیا کہ 10 سال تک جنگ بند کر دی جائے۔ قول نمبر 6، ابن قدامہ المقدسی الشرح الکبیر میں فرماتے ہیں کہ تمام فقیہا کی متفقہ رائے ہے کہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ دوسروں کو امان دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عورت مسلمانوں کی طرف سے مجموعی طور پر پناہ کی پیشکش کر سکتی تھی اور اسے اس بات کی اجازت تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے برادران نسبتی کو حفاظت کی ضمانت دیتے ہوئے انہیں پناہ دی ہے، جبکہ میری والدہ کے بیٹے ان کے قتل کے در پہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جسے آپ نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ مسلمانوں میں کمزور حیثیت کا شخص بھی حفاظت کی ضمانت دے سکتا ہے۔ یہ روایت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ علاوہ ازیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
ابو العاص بن ربیع کو حفاظت کی ضمانت دی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ قول نمبر 7، امام ابن قدامہ مزید کہتے ہیں کہ مسلم معاشرے کا فرد واحد کسی شخص یا 10 افراد کے گروہ کو، چھوٹے کارواں کو یا چھوٹے قلعے کو قانونی اور شرعی طور پر امان دے سکتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام لڑکی کو اجازت دی تھی کہ وہ ان لوگوں کو امان دے جو ایک قلعے میں بند محصور تھے۔ 5، طالب الامان جو امان طلب کرے اسے امان دینی چاہیے۔ قول 1، ابن قدامہ مقدسی المغنی میں مزید فرماتے ہیں، کسی ایلچی یا سفارتکار یا ایسے شخص کو جان کی امانت دینے کی اجازت ہے جو امان کا طالب ہو، اور انہیں ایک خاص مدت تک رہنے کی اجازت ہے۔ قول نمبر 2، ابن قدامہ المقدسی شرح القبیر میں فرماتے ہیں، یہ اس تناظر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بت پرستوں کی سفارتکاروں کو امان عطا کی۔ جب جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسلمہ کذاب کے 2 ایلچی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اصول نہ ہوتا کہ ایلچیوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ مزید یہ کہ ایلچیوں کو امان دی جاتی ہے اور انہیں قتل نہیں کیا جاتا، کیونکہ ضرورت اس امر کی متقاضی ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ اگر ہم ان کے ایلچیوں کو قتل کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ ہمارے سفارتکاروں کو قتل کر دیں گے، جس سے سفارتکاری کے مقاصد ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہر سفارتکار کو جان کی امانت دی جاتی ہے، خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی۔ یہ امان غیر محدود بھی ہو سکتی ہے اور محدود بھی، خواہ یہ طویل عرصے کے لیے ہو یا مختصر عرصے کے لیے۔ 6، کون سے اشارے یا الفاظ امان دینے کے مترادف ہیں؟ قول 1، ابن قدامہ مقدسی نے الشرح الکبیر میں باب صفت امان کے تحت لکھا ہے، جس کسی کی کسی صلیبی یا کسی غیر مسلم جنگجو سے مٹھ بھیڑ ہو جائے اور وہ اسے کہے رک جاؤ یا کہے ہتھیار پھینک دو، گویا اسے جان کی امان مل گئی۔ جن کی دی گئی امان قابل عمل ہے ان پر پہلے بحث ہو چکی ہے، چنانچہ یہاں ہم اس امر پر بات کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے حفاظت کی ضمانت تشکیل پاتی ہے۔ یہ 2 قسموں کے الفاظ ہیں جنہیں قانون میں بیان کیا گیا ہے۔ میں نے تمہیں جائے حرمت دی اور میں نے تمہیں تحفظ دیا۔ یہ الفاظ انتہائی اعزاز کے باعث ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم نے اسے پناہ دی جسے آپ نے پناہ دی، اور جسے آپ نے امان دی اسے ہم نے امان دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے حفاظت دے دی گئی، اور جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے اسے بھی حفاظت دے دی گئی۔ حفاظت کی ضمانت کے کئی اور الفاظ ہیں، جیسے کہے ڈرو مت، اندیشہ نہ کرو، خوف زدہ مت ہو، تمہیں خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر چیز درست ہو جائے گی۔ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تم لوگوں سے کہتے ہو ہر چیز درست ہے یا گھبراؤ نہیں، خوف نہ کھاؤ، تو گویا تم نے انہیں حفاظت کی ضمانت دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب زبانیں جانتا ہے۔ ایک دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ ہی سے مروی ہے۔ ہرمز جنگ قادسیہ میں ایرانی اشرافیہ کا رکن اور ملٹری آفیسر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ بات کرو، ڈرو مت۔ اس کے بعد ہرمز نے اشتعال انگیز اور نازیبا بات کی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب آپ ایسا کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کیونکہ آپ اسے پہلے ہی امان دے چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ غلط ہے۔ زبیر نے کہا لیکن آپ نے خود کہا ہے بولو اور ڈرو مت۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کے قتل کا حکم معطل کر دیا۔ یہ روایت بعض دوسروں نے بھی بیان کی ہے۔ ہمیں علم ہے کہ اس رائے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حنبلی فقہا نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ یا رک جاؤ، یا یہ کہ اپنے ہتھیار پھینک دو، تو ہمارے اصحاب کے نزدیک یہ جملہ بھی حفاظت کی ضمانت ہے، کیونکہ غیر مسلم یقین رکھتا ہے کہ اس قسم کے کلمات حفاظت کی ضمانت کو یقینی بناتے ہیں، اور ان معنی میں ایسے الفاظ کی ادائیگی گویا یہ کہنے کی مانند ہے کہ میں تجھے حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں۔ امام اوزاعی نے کہا ہے اگر ایک غیر مسلم یہ مطالبہ کرے کہ اسے امان دے دی گئی ہے اور وہ کہتا ہے میں یہاں تمہارے بلانے پر کھڑا ہوں، تو صرف اس بات پر وہ امان میں ہوگا۔ قول 2، انہیں اس طرح اشارہ کرتا ہے جیسے دیکھ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے امان دے دی گئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اسے امان کی ضمانت کی مانند سمجھتا ہوں، اور اس کا مطلب ہے کہ مجھے پناہ دے دی گئی ہے۔ اگر وہ مسلمان کہے کہ میں تمہیں امان دینا نہیں چاہتا، تو اس کے الفاظ کو اس کے سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ در حقیقت وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر غیر مسلم اپنے قلعوں کو کسی اشارے کے باعث خالی کر دیں تو انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ انہیں محفوظ علاقے تک بحفاظت پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم کیا تم میں سے کسی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بت پرستوں کی طرف اشارہ کیا جس سے وہ سمجھے کہ انہیں امان دے دی گئی ہے؟ اگر وہ قلعے سے نیچے آتے اور تم انہیں قتل کر دیتے، اگر ایسا ہوتا تو اس کے بدلے میں میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اقوال 3، ابن قدامہ المقدسی المغنی میں مزید کہتے ہیں اگر یہ پوچھا جائے کہ تم کیسے ایک اشارے کو امان دینے کے لیے درست طریقہ سمجھتے ہو کہ اس اشارے کو باوجود قوت گویائی پر قدرت رکھنے کی زبانی حفاظت کی ضمانت کے لیے کافی خیال کیا جائے، جبکہ ایسے طریقے کی خرید و فروخت، طلاق اور غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اجازت کافی نہیں؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں یہ زندگی کی حفاظت کو اولین ترجیح دینا ہے۔ ایسا محض ایک شخص کی زندگی کو بچانے کی خاطر ہے، وگرنہ امان کی تحریری شکل بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا کرنا زندگی کے تقدس کو ترجیح دینے کے باعث ہے، کیونکہ غیر مسلم زیادہ عرصہ تک مسلمانوں کے نقطۂ نظر کو نہیں سمجھتے اور مسلمان ان کی گفتگو کو نہیں سمجھتے، چنانچہ اس امر کی ضرورت ہے ان کے ساتھ اشاروں سے رابطہ کیا جائے جس کی دیگر مثالوں سے کوئی مناسبت نہیں۔ قول 4، ابن قدامہ مقدسی نے الشرح الکبیر میں فرمایا کہ جب کوئی بھی کسی غیر مسلم کو کہتا ہے کہ تم محفوظ ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یا میں تجھے امان دیتا ہوں رک جاؤ، یا اپنے ہتھیار نیچے پھینک دو، خوف زدہ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے امان دے دی گئی۔ قول نمبر 5،
علامہ ابن تیمیہ نے الفتاوی الکبیر میں کبریٰ میں لکھا ہے، سنت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر وہ چیز جسے غیر مسلم امان کے مترادف سمجھتا ہے وہی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی شکل میں خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر وہ دھوکہ کھا جائے تو وہ اس کی مرضی نہیں تھی۔ سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بازنطینی رومی سرزمین میں مہم جوئی کر رہے تھے، وہاں ان کے درمیان ایک عارضی صلح نامہ موجود تھا۔ اس طرح دراصل وہ ان کی زمین کے قریب ہونا چاہتے تھے تاکہ جب عارضی صلح نامہ کی مدت ختم ہو تو وہ فوری حملہ کر سکے۔ اچانک ایک بوڑھا شخص کچھر پر سوار وہاں نمودار ہوا اور کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایمانداری معاہدے کے قیام میں ہے اور دھوکہ دہی نہیں۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کوئی بھی معاہدہ لوگوں سے کیا اسے اس کی شرائط کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان شرائط کی خلاف ورزی کرنا چاہیے یہاں تک کہ مقررہ وقت ختم ہو جائے یا وہ دوسرے فریق کو مطلع کرے، یعنی معاہدے کے ختم ہونے کا اعلان کرے اور جنگ کا اعلان کرے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے واپسی اختیار کی۔ یاد رہے کہ وہ ضعیف العمر شخص حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کرنے سے کیوں منع کیا تاکہ اہل معاہدہ سے دھوکہ دہی کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ اگرچہ ایسا کرنے سے معاہدے کی شرائط کی کوئی خلاف ورزی نہیں تھی، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کا معاہدہ زبانی اور رسمی طور پر اہمیت بیان کرتا ہے اس کا انکار کرنا دھوکہ دہی کے مترادف ہے۔ ایسا کرنا سختی سے منع ہے، یعنی معاہدے کی بنیاد لوگوں کی رسم و رواج اور اس کے استعمال پر ہوگی۔ قول نمبر 6، ابن قدامہ المقدسی المغنی میں کہتے ہیں، ایسا اس لیے ہے کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ ہر اس شخص کو مکہ واپس بھیج دیں گے جو ان کے پاس بطور مسلمان آئے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ابو بصیر کو واپس بھیجا اور فرمایا، ہمارے دین میں دھوکہ دہی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ یہاں پارٹ نمبر 64 مکمل کرتے ہیں، پیج نمبر 399 پر۔ اب اس سے آگے انشاءاللہ اگلے 65 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔